اور خصوصاً ملتان جو 5000 سال پرانا living cities in the world ہے. It is 5000 years old living cities in the world, and its history can be compared to Damascus, دمشق کے ساتھ ملتی ہے. اور یہاں کی ثقافت، یہاں کا تمدن، یہاں کی تہذیب اور یہاں کے جو آپ کلینری آرٹ کی طرف آج بہت سے میں نے ایوارڈ دیے ہیں، ان میں ان کا کھانے کا انداز جو ہے ملتان کا، یہ بھی ایک اپنے طریقے کا ہے. اور اس ٹورزم جو ہے اس میں پوری دنیا، ان کے پاس وہ وسائل نہ ہونے کے باوجود بھی اگر وہ سروائیو کر رہے ہیں تو وہ ٹورزم کے اوپر سروائیو کر رہے ہیں. میں وفاقی وزیر ٹورزم بھی رہ چکا ہوں، اور ٹورزم کے موقع پر اس زمانے میں ہم نے بے تحاشا لوگوں کو ٹرین بھی کیا، ان کو ملازمت بھی دی. اور اس جب ابھی ملتان ایئرپورٹ بنا تو بہت سے آپ کی انڈسٹری سے، آپ کے انسٹیٹیوشن سے جو فارغ التحصیل تھے ان کو بہت ساروں کو جاب مل گیا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ بہت پوٹینشیل ہے. ہاسپٹیلٹی ہو، ٹریول ہو اور انڈسٹری میں ہو، یہ تیزی سے ترقی کر رہا ہے، اور جو تیزی سے ترقی کر رہا ہے اس کے لیے آپ کا اسکلڈ لوگوں کی بے تحاشا ضرورت ہے. میں ابھی چند دن قبل میں اٹلی کی سفیر سے ملاقات کی. جب میں نے ملاقات کی تو انہوں نے مجھے کہا ہمیں 10,500 جابس چاہیے ان کے لیے جو اسکلڈ ہیں. اب خود سوچیں 10,500 ملازمت دینے کے لیے وہ تیار ہے، مگر وہ آپ کو دینے کے لیے تیار ہے جو اسکلڈ ورکر ہیں، جن کے پاس کوئی ہنر ہے، اور جو ہنر ہے وہی کامیاب ہو سکتا ہے. مجھے یاد ہے بچپن میں یہ انڈیا نے حملہ کیا پاکستان کے اوپر، وار ڈکلیئر ہوئی، تو میں اپنے والد اور تایا کے ساتھ بیٹھا تھا، تو ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کیا بھائیوں نے، میرے تایا اور چچوں نے اور والد نے، کہ اگر جنگ چھڑ گئی تو ہم کیا کریں. تو میرے ایک چچا نے کہا میں ڈرائیور بہت اچھا ہوں، میں ڈرائیوری کر لوں. اور میرے جو سجادہ نشین تھے، گدی نشین، انہوں نے کہا میں خطاب بن جاؤں گا، میں کسی مسجد کا امام بن جاؤں گا. تو میرے والد نے کہا کہ میں بہت اچھا کوک ہوں. میں نے دیکھا کہ یہاں ایوارڈ یافتہ ہیں ان میں زیادہ تر 70% سے اوپر کلینری جو آرٹ ہیں اس کے اندر ٹرینڈ شدہ ہے. اور انہوں نے کہا کہ میں کوک بن جاؤں گا. تو میں نے ان سے پوچھا کوک تو بہت معمولی بندہ ہوتا ہے. کہتے نہیں، جو کوک ہوگا وہ کسی امیر کے پاس ہے، غریب کے پاس کوک نہیں ہوتا. تو اس لیے میں جہاں بھی رہوں گا کسی بڑی جگہ پہ رہوں گا، تو اس لیے آپ کا ہنر ہونا یہ بہت بہتر ہے. اور اس کے لیے انٹرنیشنلی، بین الاقوامی طور پر آپ کی بہت ضرورت ہے. اور جس ملک میں میں گیا اور جس ملک کے سفیر مجھے ملنے آئے، جس ملک کے مجھے صدور ملنے آئے یا پرائم منسٹر سے میری ملاقاتیں ہوئی، انہوں نے یہ کہا کہ 60% آف دا یوتھ ان پاکستان جو ہے وہ پاپولیشن ہے، 60%. اور بہت کم ملکوں میں اتنی نوجوان جو افرادی قوت ہے وہ نوجوان اور 60% آف دا پاپولیشن. اس میں آپ کے بہت اپرچونیٹیز ہیں. آئی ٹی میں بہت ضرورت ہے آپ کی، انفارمیشن ٹیکنالوجی، آپ گھر بیٹھ کے بھی ڈالر کما سکتے ہیں. تو اس لیے پاکستان کے جو یوتھ ہیں ان کے لیے بہت ایک اچھا ایک جو ہے اپرچونیٹی ہے. انشاءاللہ اس اپرچونیٹی کو
ہم کنورٹ کریں گے ان کی فلاح کے لیے. یہ جو ہیومن ریسورس ہے وہ آپ کوتھم جو ہمارا ادارہ ہے وہ انسٹیٹیوٹ یہ آپ پیدا کریں, آپ ان کو ٹریننگ دیں. ہم ان اداروں سے جیسے BISP ہے اور وہ جو خصوصاً جو بیت المال ہے اور ایک اور وزارت ہے جو پاورٹی ایلیویشن کے لیے خصوصاً بنی گئی اور ان کے جو منسٹر ہیں وہ عمران شاہ صاحب و صاحبال سے, اور ان سے بھی میں کہوں گا کہ ادھر آپ کے ساتھ مل کر کوئی ایسا کام کریں جس پہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹرین کر سکیں, اسکل کر سکیں اور آپ فائدہ اٹھا سکیں. اس سے ہٹ کر میں فلاحی اداروں سے بھی کہوں گا کہ وہ بھی اس پہ کنٹریبیوٹ کریں تاکہ اسکل کے لیے جتنا فائدہ دے سکیں وہ دیں. میں یورپین یونین سے بھی کہوں گا, اور بہت جرمنی کے بہت اپرچونیٹیز ہیں, اور خاص طور پر امریکہ میں, اور دوسرا آپ کی انفارمیشن جو ٹیکنالوجی ہے اور جو IT ہے اس میں بہت اسکوپ ہے. تو میں ایک مرتبہ پھر کوتھم انسٹیٹیوٹ کو اور ان کے جو اس کے ٹیچرز ہیں ان کو, اور جو والدین ہیں ان کو, اور خصوصی طور پر جو گریجویٹس ہیں جنہوں نے ابھی ڈگری وصول کی ہے ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. پاکستان ہیز اے برائٹ فیوچر, اور جو پاکستان نے رول ادا کیا ہے پوری دنیا میں ایز اے فیسیلیٹیٹر بٹوین دا US اینڈ دا ایران, اور اس میں ملٹری لیڈرشپ کو اور سویلین لیڈرشپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں پوری قوم کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کا جو جذبہ حب الوطنی ہے اس کی وجہ سے آج پاکستان کا مقام جو ہے بہت بلند ہے. آج آپ کے جو پاسپورٹ ہے اس کی عزت ہو رہی ہے. دنیا میں جہاں بھی گئے آپ پاکستان کا نام لیں گے تو لوگ فخر سے آپ سے ملیں گے, اور انشاءاللہ بہت جلد حالات بہتر ہوں گے, اور مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے. اور جو اس وقت موجودہ پوزیشن گورنمنٹ ہے انشاءاللہ وہ مل کر بہت سے آپ کے مسائل حل کریں گے. تو کل جو پہلا جو معاہدہ ہونے کے بعد جو پیٹرول کی قیمت کم ہوئی ہے وہ بھی میں اپریشیٹ کرتا ہوں گورنمنٹ کو. ان الفاظ کے ساتھ میں آپ کا بہت مشکور ہوں, اور آپ نے اس خطے میں جو محرومی تھی اس میں ختم کرنے کے لیے ایک جھلک آپ نے یہاں دکھائی ہے. بہت بہت مہربانی. پاکستان زندہ باد.